Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to یہ غزوہ خندق ایک ایسا واقعہ ہے، اس کے بعد سے مسلمانوں کی حالت بدلنے لگی، یعنی دھیرے دھیرے ان کی غریبی ختم ہو گئی، بھوک اور پیاس کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، مدینے میں قحط آتا تھا وہ ختم ہو گیا، مسلمان خوب مال و دولت حاصل کرنے والے بنتے چلے گئے۔ تو یہ غزوہ خندق کا جو واقعہ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو غزوہ خندق کا واقعہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد اس کے مکمل 1 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گئے ہوئے۔ یہاں رک کر آپ سب سے پہلے خواب کی شرعی حیثیت کو سمجھیے۔ خواب جو ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ یہ خواب کی 3 شکلیں اور 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ خواب کی سب سے پہلی قسم ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بشرا من اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے من الشیطان، یعنی وہ خواب ہوتا ہے جو شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ اور تیسری قسم خواب کی ہوتی ہے جس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی فضول خواب جس کو کہتے ہیں۔ تو اضغاث احلام یہ وہ خواب ہوتے ہیں کہ آدمی دن بھر جو کام کرتا ہے رات کو یہی چیز اس کو خواب میں آتی ہے۔ جیسے کوئی تاجر پیشے کا آدمی ہے تو رات میں جب نیند میں خواب دیکھتا ہے تو وہاں بھی لین دین چلتا رہتا ہے، تو اس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو نیند کے اندر صرف کاٹم کاٹی نظر آتی ہے، یعنی خون خرابائی اس کو خواب میں نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو ایسیڈیٹی کی بیماری ہے تو خواب میں اس کو پیلی پیلی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو ان تمام خوابوں کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم من الشیطان، یعنی شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ وہ کون سے خواب ہوتے ہیں کہ جو ڈراؤنے ہوتے ہیں، بھیانک کوئی بھوت پریت ہمارے خواب میں آتا ہے، چھاتی پر بیٹھ کر گلا دباتا ہے، تو ایسے خواب اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میری روح نکل گئی ہے اور میں ایسے ہی پڑا ہوا ہوں۔ تو یہ خواب جو ہے من الشیطان ہوتے ہیں، شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جب اس طرح کا خواب آپ کو پڑھے رات کو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی جگہ بدل کر کے سو جائیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب رہی پہلی قسم بشرا من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے بشارت ہوتی ہے، تو یہ کون سے خواب ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ سمجھیے کہ یہ خواب پڑھتے ہیں رات کے آخر پہر کے اندر، یعنی تہجد کے وقت یہ خواب پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت یا رات میں سوتے ہی اگر خواب پڑے تو یہ بشرا من اللہ نہیں ہوتا۔ تو رات کے تیسرے حصے میں جو خواب پڑتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور اسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب خواب کی تعبیر کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو خواب پڑے تو یہ خواب معلق ہوتا ہے، یعنی لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو جو تعبیر بیان کی گئی ہے اسی تعبیر کے مطابق یہ خواب پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کو خواب پڑے تو وہ کسی ایسے جاننے والے سے تعبیر پوچھے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکے، ایرے غیرے سے یا اپنے کسی دشمن سے خواب کو بیان نہ کرے۔ خواب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں، صرف اس خواب کی جو تعبیر بتا سکتا ہے اس کے سامنے آپ بتائیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے آپ خواب بیان نہ کریں۔ تو بہرحال جب یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی خوشخبری ملنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے خواب میں بتلا دیتے ہیں، یا آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی خواب میں بتلا دیتے ہیں۔ تو اب بات یہ سمجھیے آپ کہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ آپ جاننے والے ہی سے پوچھیں، اس لیے کہ خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی بدلتی ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی بدلتی ہے۔ جس کی ایک مثال آپ سمجھیے، دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب تاولی دامت برکاتہ، تو سبق کے دوران ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد حقہ پیتے بیٹھے ہوئے ہیں، تب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ آپ رہنے والے کہاں کے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں میوات کا رہنے والا ہوں. تو کہا کہ تمہارے والد بہت اچھی حالت میں ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے ہوتے، یعنی جنوبی ہند کے اگر رہنے والے ہوتے، تو تعبیر اس کی یہ ہوتی کہ تمہارے والد عذاب کے اندر مبتلا ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر انہوں نے بتائی کہ جگہ کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدلتی ہے، کیونکہ جنوبی ہند کے اندر حقہ پینا ایک عیب کی چیز ہے. یعنی جو حقہ پیتا ہے، ہمارے یہاں جو لچے نفن کے لوگ ہوتے ہیں یہی لوگ حقہ پیتے ہیں، تو حقہ پینا یہاں پر ہمارے علاقے میں ایک بری علامت ہے. لیکن میوات کے علاقے میں اور یو پی وغیرہ کے علاقے میں جب آدمی سکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے اس وقت حقہ پیتا ہے. تو وہ لڑکا وہاں کا رہنے والا تھا، اس لیے خواب تعبیر انہوں نے بتائی کہ تمہارے والد اچھی حالت میں ہیں. اگر یہاں کا ہوتا تو تعبیر ہوتی کہ والد ان کے بری حالت میں. تو اس طرح جگہ کے اعتبار سے خواب بدلتا رہتا ہے. تو آپ اگر خواب پوچھنا بھی ہے تو علاقے کے علماء سے پوچھیں، وہ آپ کی کیفیت کو جانتے ہیں، اس حساب سے وہ تعبیر بتلا دیں گے. تو بہرحال یہ خواب جو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یا تو ہمیں خوشخبری دیتے ہیں یا پھر ہماری کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبت کی ہم کو اطلاع مل جاتی ہے. اب آپ کچھ خوابوں کی تعبیر ذہن میں رکھ لیجیے جو اکثر لوگوں کو خواب پڑھتے ہیں. ان میں سب سے پہلے کہ خواب میں اگر سانپ نظر آئے اور اس خواب میں سانپ کو آپ مار دیا ہے، یعنی سانپ کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک دشمن ہے جس دشمن کو آپ نقصان پہنچائیں گے. یعنی وہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ آپ اس کو نقصان پہنچائیں گے. اور اگر خواب میں سانپ نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس دشمن کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. اسی طرح اگر کوئی امید سے ہے کوئی لڑکی یا عورت، تو اگر خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ریئل میں اس کو لڑکا پیدا ہوگا، یعنی اس کا الٹا. اور اگر خواب میں دیکھا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اصل میں اس کو لڑکی پیدا ہوگی. تو جو خواب میں دیکھا جاتا ہے اس کا الٹا ریئل کے اندر ہوتا ہے. یہ ایک اکثر خواب دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم مرحومین کو دیکھیں اور مرحومین اگر اچھی حالت میں ہیں تو اس پر تو ہم شکریہ ادا کریں اللہ کا، اور اگر بری حالت میں ہم کو خواب میں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایصال ثواب کیجئے، ہم مصیبت میں ہیں، آپ ہمیں نیکیاں بھیجیے. تو اگر ہمارے کوئی رشتہ دار بری حالت میں جن کا انتقال ہو چکا ہے اگر اس طرح آئیں تو پھر ان کو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. اسی طرح کبھی ہم خود اپنے آپ کو مردہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر لمبی ہوگی. تو یہ چند خواب ہیں جس کی تعبیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو بہرحال جب بھی آپ کو خواب پڑے تو آپ کسی جاننے والے سے اس کی تعبیر پوچھ لیا کریں. بہرحال یہ خواب کی 3 قسمیں ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو جا کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے. بالکل اسی طرح جب اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں تو گویا اللہ کا یہ حکم ہے کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر اور عمرہ کر آؤ. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کے درمیان اعلان فرما دیا کہ تمام صحابہ عمرے کی تیاریاں شروع کر دیں، ہم لوگوں کو عمرے پر چلنا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to